بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ابن الزہرا بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. آیت کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے.
اور معرفت امام میں وہ صفات جو اس آیہ کریمہ نے بیان کیے ہیں محور وہی صفات ہیں۔ کل کی گفتگو آیہ کریمہ کے اندر موجودہ لفظ اقام الصلاۃ پر ہو رہی تھی، اور آج بھی اسی باقی ماندہ گفتگو کو کسی حد تک تمام کیا جائے گا۔ پروردگار عالم نے قیام نماز کے لیے امام کا انتخاب کیا ہے، اور اقامہ نماز کی مہر بعنوان وحی امام کے لیے ہے۔ سماج میں، معاشرے میں اگر نماز کا قیام ہوگا تو امام کے ذریعے سے ہوگا، اور امام ہے جو دنیا میں نماز کو قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر امام سے رابطہ منقطع ہو جائے تو نماز کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ قیام نماز دو مرحلوں پر ہے، ایک انفرادی مرحلہ اور ایک اجتماعی مرحلہ۔ اس پر آپ شاید تھوڑا سا تعجب بھی ہو کہ انفرادی طور سے کیسے قیام نماز؟ اقامہ نماز خود انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، چونکہ آپ دیکھیں اگر انسان فرادہ نماز بھی پڑھتا ہے، الگ اپنی اکیلی نماز بھی، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کہے۔ حتیٰ اتنی فضیلت ہے کہ اگر بغیر اذان اور اقامت کہے ہوئے یا بھول کر کے نماز شروع کر دے تو نماز کو توڑ سکتا ہے اذان اور اقامت کے لیے، جبکہ واجب نماز کو توڑنا حرام ہے۔ لیکن یہ وہ موقع ہے کہ اگر اذان اور اقامت کہنا بھول گیا، مثلا جلدی میں شروع کر دی نماز، تو نماز کو توڑ کر کے پھر سے اذان و اقامت کہہ کے نماز کو شروع کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کہ جہاں انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر بھی اس کو اذان کے بعد اقامت میں یہ کہنا ہوگا قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز قائم ہو گئی۔ یہ کون سا قیام ہے نماز کا؟ یہ کون سی جگہ ہے نماز کے برپا ہونے کی؟ یہ تو اکیلا پڑھ رہا ہے، قیام میں تو لوگ چاہیے، مثلا جماعت ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز قائم ہے۔ نہیں، اسے تنہا بھی یہی کہنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز قائم ہو گئی۔ عجب جی، یعنی انسان اکیلے بھی نماز کو قائم کر سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی نماز کو قائم کر سکتا ہے۔ میں وقت کی تنگی یا اپنی جہالت کی بنیاد پر ان چیزوں کو بہت زیادہ آپ کے سامنے واضح نہیں کر پا رہا ہوں کہ جو اس میں اس کا حق ہے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہے، قد قامت الصلاۃ سے نماز کا اقامہ ہو گیا، نماز قائم ہو گئی، اور بقول بزرگان کے کہ یہ
اذن ہے، نماز میں وارد ہونے کے لیے اجازت ہے جو اقامت ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم اب تک بیٹھے ہوئے تھے، قد قامت الصلاۃ کہا، کھڑے ہو گئے اور نماز قائم ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ اگر اتنا ہی مطلب ہے تو پھر امام پر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان جو جہاں موجود ہے وہ اس نے اقامت کہی اور قد قامت الصلاۃ کہا اور کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہوئی، ختم ہو گئی۔ اس میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے معنی اقامہ جو نماز کا ہے، نماز کو قائم کرنا انفرادی طور پر بھی صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے تھے اور کھڑے ہو گئے، چونکہ قیام کے معنی ہے اٹھ جانا، قیام کے معنی ہے کھڑا ہو جانا، قعود کے مقابلے میں ہے۔ تو جب انفرادی طور پر ہے اور انسان اس طرح سے اٹھ رہا ہے، یعنی کھڑا ہو گیا، بس نماز قائم ہو گئی، ایسا ہی ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نہیں، ایسا یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ بہرحال اس میں علماء نے بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات یہاں پر جو ضروری ہے، جس کے لیے میں نے یہ 3 دن تقریباً 3 سے 4 دن جو اس لفظ پر گفتگو ہوئی ہے اور عرض کیا ہے، وہ اسی جگہ تک پہنچانے کے لیے ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، اور صرف بھی ایک اشارہ ہے ہمارے ذہنوں کے لیے، باقی تفاصیل آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ فرادہ طور پر بھی اور جماعت کے ساتھ بھی نماز کا قیام، اور اس کے لیے امام ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ تو وہی ہے جو میں نے آپ سامنے عرض کیا تھا کہ امام جماعت ضروری ہے، نہیں، لیکن امام معصوم ضروری ہے قیام نماز کے لیے۔ اگر کائنات میں امام معصوم نہ ہو یا کائنات میں امام معصوم ہو اور ان سے رابطہ نہ ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، قائم نہیں کی جا سکتی۔ میں بھی عرض کروں گا تاکہ میری بات وہاں تک پہنچے، اس پر توجہ کریں جملوں پر۔ جب تک امام سے رابطہ نہ ہو اس وقت تک قیام نماز ممکن نہیں ہے، اتیان نماز ممکن ہے، عطا بالصلاۃ ہے کہ نماز کو پڑھ دیا، اس نے کھڑا ہوا، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ختم ہو گئی، واجب ادا ہو گیا، یہ نماز پڑھ لی گئی۔ آیا اقامہ اس کا ہوا؟ جیسے کہ میں اگر ذرا سی بات کہوں تو شاید بات ذہن سے قریب ہو جائے کہ نماز کا پڑھ لینا اور ہے، نماز کا قبول ہو جانا اور ہے۔ ہر انسان پڑھتا ہے نماز، اور چونکہ آیہ کریمہ سے مجھے بحث ہے، چونکہ امام کی صفات بیان ہوئی، لہٰذا اسی بات کو کہہ رہا ہوں، ورنہ سارے اعمال ایسے ہی ہیں۔ نماز ہم نے پڑھ دی، آپ حضرات نے بھی مغرب عشاء کی نماز پڑھی، یہ قبول ہو گئی؟ نماز کا پڑھ لینا اور ہے، کسی بھی عمل کا انجام دے دینا اور ہے، اس کا قبول ہو جانا اور ہے۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے، آیا قبول ہے؟ نہیں معلوم، خدا کرے کہ قبول ہو۔ کوئی انسان نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سینہ زنی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ سب انجام دینا ایک مرحلہ ہے، قبول ہونا دوسرا مرحلہ ہے۔ میں اس چیز کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ قیام کی بات واضح ہو سکے۔ یہاں سے ہم نے مجلس پڑھ دی، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کے بولوں گا آپ کے سامنے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بات تمام ہو گئی، لیکن آیا جو ہم نے پڑھا تھا اسے پروردگار عالم نے قبول کیا؟ اس کو حسین ابن علی نے قبول کیا علیہم الصلاۃ والسلام؟ ایک نوحہ خان نے نوحہ پڑھا ہے، ایک مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا ہے، ایک سینہ زن نے ماتم کیا ہے، آیا اس کے بعد حسین ابن علی نے اس کے عمل کو قبول کر لیا؟ ہمارا انجام دے دینا، ان کا قبول کر لینا، 2 الگ الگ مرحلے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہم انجام دیتے جائیں وہ قبول کرتے جائیں، وہ ہمارے عمل کے تابع نہیں ہیں، ہم کو ان کی مرضی کا تابع ہونا پڑے گا۔
اس مسئلے پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی، موضوع یہ نہیں ورنہ اور تفصیل سے عرض کرتا۔ آج ہمارے یہاں مشکلات اسی لیے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے عمل کے انجام دینے پر غور کرتے ہیں، ان کے قبول کرنے پر غور نہیں کرتے۔ ہم عمل کو انجام دینے پر توجہ کرتے ہیں، پروردگار کے قبول کرنے پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مجلس کے بارے میں آپ کسی انسان سے پوچھے جس نے مجلس کی ہو، ایسی ہوئی ویسی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہاں تک مجمع وہاں تک مجمع، اتنی دری بچھی، اتنا کیا ہوا، اتنے ٹرینڈ لگے، یہی سب بیان کرے گا۔ اور آخر میں مولا قبول کریں، مطلب وہ بھی ایک لفظ ہے جو جھٹکے میں استعمال ہو رہا ہے، مثلا ایسا ہے، یا مجمع کتنا ہی ہو بانی مجلس کی نظر مجمع پر نہیں جاتی، مجمع کتنا ہی ہو پڑھنے والے کی نظر مجمع پر نہیں جاتی، مجمع کتنا ہی صحیح ہمارا مرثیہ کا ہمارا نوحہ کا مجمع پر نظر نہیں ڈالتا، اس کو سارا ہم و غم یہ ہے کہ میرے مولا نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ ذرا سوچ کے بتائیے کتنے ہیں ایسے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، کتنے ہیں ایسے؟ مجھ جیسا انسان تو خارج ہے۔ فرش عزا پر قدم رکھتے وقت، اب آپ کو سوچ لیجئے، میں کچھ کہوں گا نہیں، جتنا مجمع میرے سامنے موجود ہے، کتنے لوگوں نے فرش عزا پر قدم رکھتے وقت قربتاً اللہ کی نیت کی ہے؟ کتنے لوگوں نے فرش عزا پر قدم رکھتے وقت امام حسین سے توجہ کی ہے؟ مولا میں آپ کے فرش پر آ گیا ہوں، اسے قبول کرنے ہے۔ ہمارا عمل انجام دینا ایک مرحلہ ہے، ان کا قبول کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے کر دیا وہ قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو وہ قبول کریں۔ بات اس طرف سے ہے۔ اس میں اتنا مشکل نہیں کر رہا ہوں مسئلے کو، مسئلہ آسان ہے۔ آسان کیا ہے کہ جو تم کرو گے وہ قبول کریں گے، یہ طے ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے کیا گیا، میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، ایک نوحہ خان کس نیت سے نوحہ پڑھ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہمیں حق ہے اس کی نیت پر حملہ کرنے کا، ہمیں حق نہیں ہے۔ لیکن اس نے کس نیت سے پڑھا ہے یا میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے بہتر خود حسین ابن علی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر خود پروردگار جانتا ہے۔ اگر ایک بانی مجلس اس پر توجہ کر لے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، اگر ایک خطیب اس مسئلے پر توجہ کر لے کتنے مسائل دور ہو جائیں گے۔ توجہ کریں آپ، لیکن ہمیں اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، سے بحث ہی نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں یہ بات سامنے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے کربلا کو دقت سے پڑھا ہو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے کربلا کو دقت سے پڑھا ہو وہی ایسی باتوں پر توجہ کر سکتا ہے کہ جہاں سعید نماز ظہر پڑھا کے جب گرے ہیں امام کے سامنے، اور فرزند رسول نے آ کر کے سعید کا سر زانو پر لیا، تو سعید نے یہی جملہ کہا تھا، مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ نہ انہیں اس کی فکر تھی کہ میرے کتنے تیر لگے ہیں، نہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کتنوں نے ہمیں دیکھا کتنوں نے ہمیں نہیں دیکھا، کیا ہوا، لوگوں پر توجہ ہی نہیں ہے سعید کی۔ ایک بات کی دھن ہے اور وہ یہ، ارضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اگر یہ بات ہر مومن کی سمجھ میں آ جائے تو کون کس کو دیکھے گا حسین ابن علی کے بعد؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کس پر توجہ کرے گا؟
اچھا یہ بتائیے، جہاں میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، اگر میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف توجہ کروں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ یہ کہیں، آپ وہ کہیں، آپ نعرہ لگائیں، یہ کس کی توہین ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ مسئلہ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو ہر جملے کے بعد، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تو ہر جملے کے بعد یہ توجہ ہونی چاہیے جو منہ سے میں نے کہا ہے یہ ان کی مرضی کے مطابق کہا یا نہیں کہا بالآخر۔ ہر مجلس کے بعد ایک نوحہ خان، ایک زینہ، ایک مرثیہ خان، ایک خطیب، ایک ماتم کرنے والا، سب کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ میرا کام میرے مولا نے قبول کر لیا کہ نہیں۔ اور اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر دنیا بھی اپنی ہے، آخرت بھی اپنی ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کہنے دیجئے کہ خسرت دنیا والآخرہ، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، کیونکہ جس کے پاس حسین نہیں ہے اسے ملا کیا؟ امام حسین نے جملہ کہا ہے دعائے عرفہ میں، جو آپ فرماتے ہیں پروردگار کو مخاطب کر کے کہ الہی ماذا فقد من وجدک وما الذی وجد من فقدک، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آئیے یہی فقرہ امام حسین سے ہم کہہ رہے ہیں، اے مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور جس نے لبیک یا حسین، مولا جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ دنیا کے ان صرف اور صرف دنیاوی عناوین پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا وہ اتنا، ساری توجہ ہمیں امام حسین پر رکھنی چاہیے، ہمارے فکر کا ڈائریکشن امام حسین کی طرف ہو۔ کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی آیت اللہ ہو، کچھ بھی ہو، کائنات میں ایک ہی محور ہے، وہ اسے امام کہتے ہیں۔ اس پر بہرحال اور بھی گفتگو ہے لیکن اسے کا چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے پہچانا ایک مقام ہے عمل انجام دینے کا، ایک مرحلہ ہے ان کے قبول کرنے کا۔ اگر اتنا سا بھی ذرہ برابر بھی کوئی کام کسی نے حسین ابن علی کے لیے انجام دیا ہے، مولا قبول کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے لیے انجام دو، اور جب ان کے لیے انجام دیں گے تو توجہ رہے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، توجہ رہے گی وہ چاہتے کیا ہیں۔ آپ اپنے گھر کو اگر ڈیکوریٹ کرتے ہیں کسی انسان کے لیے جو آنے والا مہمان ہے تو اس کی شان کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ انجام دیں، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے بالآخر اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو جس طریقے سے ایک مرحلہ انجام دینے کا ہے، دوسرا مرحلہ قبول کرنے کا ہے، یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرحلہ نماز پڑھنے کا ہے اور دوسرا مرحلہ نماز کو قائم کرنے کا ہے، یہ دو مرحلے الگ الگ ہیں۔ واجب کا ادا ہو جانا اور ہے، قیام نماز اور ہے۔ واجب کے ادا ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن قیام نماز کے لیے ضرورت ہے کہ امام سے رابطہ ہو انسان کا، جبکہ ادائے واجب کے لیے بھی امام سے رابطہ ضروری ہے، ان کی محبت کے بغیر قبول ہی ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، سند لگی ہوئی ہے قرآن مجید کی، لیکن بس میں سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں وہاں تک لانے کے لیے۔ عزیزو، نماز جیسا عمل پروردگار عالم نے چونکہ اس آیہ کریمہ میں نماز کو فوکس کیا ہے، لہذا میں بھی اسی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز جیسا عمل کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، ہر چیز کا ایک چہرہ ہے، وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے،
جس طریقے سے پروردگار عالم پیغمبر کو معراج پر لے گیا، کہ تم کو ہم محروم نہیں کریں گے معراج پر جانے کو، تم پیغمبر کی طرح وہاں تک نہ آؤ، اپنے مسلح پر کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں معراج عطا کریں گے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے پروردگار سے نماز۔ امام حسین کی آخری خواہش اس رات کی نماز۔ شب عاشور میں نے کہا آپ کے سامنے، عباس اگر ان کو منصرف کر سکتے ہو تو کرو، خدا جانتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھنے کو اور اس کی کتاب کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں، احب۔ یہ ساری چیزیں ایسی شے، اور اس کے لیے، اس کے قیام کے لیے امام ضروری۔ کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، مثلا کسی نے کہا اللہ اکبر، اس تکبیر کا قیام چاہیے۔ تکبیر کے کہنے میں کتنا وقت لگا؟ کچھ نہیں، اللہ اکبر ختم ہو گئی بات، ایک سیکنڈ بھی تو لگا بہت سے بہت، اللہ اکبر۔ لیکن اس اللہ اکبر کے قیام کے لیے کتنی محنت کرنا پڑے گی کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اس کی کبریائی ہمارے وجود میں اتر جائے۔ اگر ہم نے کہا اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ مفہوم ہمارے وجود میں اتر جائے کہ ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا سوائے اس کے۔ کیسے ہوگا یہ؟ اگر ہم نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ چیز اتر جائے ہمارے اندر کہ صرف وہ اللہ کے رسول ہیں، باقی کسی کی بات ہمیں نہیں سننا۔ اگر ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، تو یہ چیز ہمارے وجود میں اتر جائے کہ ہم کسی کی ولایت کے دائرے میں نہ جائیں گے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ قیام کرے ولایت ہمارے اندر۔ اب یہ باتیں کافی طولانی، اس پر تو خود اسی پر اشرا ہو تو انسان پڑھے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ اب آپ یہاں سے جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث آپ کے سامنے فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ توجہ کیجئے گا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ میں عرض کر رہا ہوں اقامۃ الصلاۃ جو امام کی صفت بیان ہوئی ہے اس کے ضمن میں 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی چیز ہے؟ علی ان یوحد اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم کو واحد مانا جائے، پہلا مرحلہ۔ اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ انسان توحید پروردگار کا قائل ہو جائے، یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی جو پیغمبر فرما رہا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ کائنات میں نے شاید اس سے پہلے پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، اگر کائنات کو تقسیم کریں تو کائنات 2 حصوں پر تقسیم ہوگی بس، ایک توحید اور دوسرے شرک، تیسری کوئی چیز سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ اگر وقت ہوا تو شاید میں اس میں عرض کروں آپ کے سامنے۔ 2 ہی حصوں پر کائنات تقسیم ہوگی۔ سارے لوگ جو اس کائنات میں بس رہے ہیں، ہم اور آپ سب، یا توحید کے پرستار ہوں گے یا شرک کے پرستار ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا موحد ہے انسان یا مشرک ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری کائنات تقسیم ہو جائے گی انہی 2 گروہوں پر، روز اول سے لے کر کے آج تک۔ اسی کا پیغمبر کہہ رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس، پہلی چیز علی ان یوحد اللہ، دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام، تیسری چیز صوم رمضان، ماہ مبارک رمضان کا روزہ، والحج، حج کے لیے، اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ پہ گفتگو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو شاید عرض کروں بعد میں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر پیغمبر نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔
توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ذرا سی ایک علمی گفتگو ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ 5 چیزیں ہیں جس پر پیغمبر نے کہا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز الا یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان والحج، ان 5 چیزوں پر۔ پیغمبر کے کچھ دن کے بعد پیغمبر کا 5واں جانشین جناب امام محمد باقر علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں کون ہیں 5ویں جانشین جن کے لیے پیغمبر نے سلام کہلوایا تھا۔ جابر تم میرے 5ویں جانشین کو دیکھو گے، یہ وہ ہوگا جو علم کو دنیا میں پھیلائے گا، اور جابر جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اور کو بھی دیکھا، جب 5ویں کو دیکھ رہے ہیں تو 4تھے کو بھی دیکھیں گے، 3رے کو بھی دیکھیں گے، دیکھ ہی رہے ہیں۔ 4تھے کو دیکھیں گے جو پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہے، سن 38 ہجری کی ولادت امام سجاد کی، نہیں 5ویں جانشین کو میرا سلام کہہ دینا جابر۔ اور یہ ہے اس پیغمبر کی کوئی بات بے سبب تو نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں کہا پیغمبر نے کہ 5ویں جانشین کو سلام کہہ دینا تاکہ امام محمد باقر پر توجہ جائے دنیا کی۔ شاید ایک وجہ یہ ہو، میں نہیں کہہ سکتا پیغمبر کی وجہ کیا ہے، شاید ایک احتمال یہ بھی ہے کہ امام محمد باقر پر لوگوں کی توجہ جائے۔ کیوں توجہ جائے؟ کیونکہ محمد باقر آخری نشانی ہے کربلا کی، آخری معصوم نشانی۔ پیغمبر اہتمام کر رہے ہیں اس انسان کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ خوب امام کی حدیث بنی الاسلام علی 5 اشیاء، توجہ کریں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ بھی محمد یہ بھی محمد۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور ولایت پر۔ پہچانا آپ نے؟ دیکھیے میں نے یہ جملہ یہاں سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کے لیے حدیث موجود ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی آیت پہلے جز میں ہو، اس کی تفسیر وہ آیت کر رہی ہو کہ جو 28ویں جز میں ہے مثلا، یا برعکس کوئی آیت 27ویں جز میں ہے اور اس کی تفسیر 3رے جز کی آیت کر رہی ہے۔ جب دونوں کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک قرآن کے سب کچھ کا پتہ نہ ہو تفسیر نہ فرمائیے گا۔ جب تک قرآن کے سب کچھ کا پتہ نہ ہو تفسیر نہ فرمائیے گا۔ اسی طریقے سے معصوم کے حدیث کا کچھ حدیث کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کا دورانیہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ معصوم کی حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ 250 سال سے زیادہ۔ 260 ہجری میں امام عسکری کی شہادت ہے۔ 250 سال سے زیادہ، 2.5 صدی تک معصوم بولتے رہے، اور ان جو معصوم نے بولا ہے یہ سب جمع کر دیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ کچھ کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جب تک سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا۔ مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے، تفسیر آ رہی ہے مثلا بعد میں امام عسکری کے جملے سے، جب تک ان دونوں کو ملائیں گے نہیں نتیجہ نکلے گا نہیں۔ اور ایسی چیزیں ہیں، میں کیسے نقل کروں آپ کے سامنے، کاش اسی وہی موضوع ہو۔ آپ دیکھیں اگر مثلا پیغمبر کی ایک حدیث ایک امام کی ایک حدیث کے ساتھ ملائیے تو ایک نتیجہ، دوسرا امام کی حدیث سے ملائیے تو دوسرا نتیجہ، تیسرا امام کی حدیث سے ملائیے پیغمبر کو تیسرا نتیجہ،
کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، مسائل مختلف ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم نے ایسے بیان کر دیا ہے کہ تم کو جتنے مسائل بھی آ جائیں، نہ ادھر دیکھنا ہوگا نہ ادھر دیکھنا ہوگا، تمہارا جواب تمہارے پاس موجود رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اب میں تو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک پیغمبر کی اور ایک امام باقر کی۔ امام باقر کی ولادت 57 ہجری اور شہادت 114 ہجری، اس کے درمیان کی حدیث۔ پیغمبر نے کہا 5 چیزوں پر بنیاد ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید۔ امام باقر نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ولایت۔ کیسے حل کریں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، آیا نماز، آیا حدیث سے ٹکرا رہی ہے؟ اور اگر ٹکرا رہی ہے تو کسے قبول کرے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، باقر کی حدیث۔ اور اگر ٹکرا نہیں رہی تو بالآخر بنیاد کس چیز پر ہے؟ مسئلہ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے توحید کو رکھا نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج کے ساتھ، امام باقر نے ولایت کو رکھا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے ساتھ۔ یعنی پیغمبر کے یہاں توحید ہے، امام باقر کے یہاں ولایت ہے۔ آیا یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا دونوں چیزیں ایک ساتھ کہیں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ ایک حدیث اور پڑھ دوں آپ کے سامنے، یہ بات ذرا موضوع سے ہٹ کر کے ہے لیکن پھر بھی آپ نے سنی ہوگی ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کی۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی کڑیاں۔ اور اس کے لیے بعض اہل سنت کے مورخین محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا سلسلہ، یعنی عن جن سے یہ نقل ہو رہی ہے کہ ان سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، اگر اس سلسلے کو کسی مجنون پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو اس کا دیوانہ پن جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہا گیا۔ کون سی حدیث ہے؟ سلسلۃ الذہب۔ امام نے فرمایا، کیا فرمایا امام رضا نے؟ کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک کہ ان سے پیغمبر نے، پیغمبر سے جبرائیل نے، جبرائیل سے میکائیل نے، میکائیل نے خدا سے۔ حدیث قدسی حدیث بیان کی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، خدا کہہ رہا ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے ہمارے عذاب سے امان پا لی۔ درست؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 8واں امام۔ توجہ رکھیے گا امام کے سلسلوں پر۔ پیغمبر کی حدیث، امام باقر کی حدیث، امام رضا کی حدیث علیہم السلام۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا، پروردگار نے کہا کہ ہم توحید لا الہ الا اللہ قلعہ ہے۔ دوسری حدیث امام رضا سے اسی سلسلے کے ساتھ کہ مجھ سے میرے بابا نے 7واں امام، ان سے ان کے بابا 6 امام، ان سے ان کے بابا 5واں امام، ان سے ان کے بابا 4تھے امام، ان سے ان کے بابا 3را امام، ان سے ان کے بابا پہلے امام، ان سے پیغمبر نے جبرائیل سے، جبرائیل نے میکائیل سے پروردگار۔ حدیث قدسی کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے نجات پا لی۔ پیغمبر نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: توحید، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج۔
امام باقر نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، ولایت۔ امام رضا نے کہا پروردگار کا قلعہ توحید، پروردگار کا قلعہ ولایت ہے۔ آیا خدا کے پاس 2 قلعے ہیں، ایک قلعہ ہے، ایک کے اندر ایک ہے؟ کیسے ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ خود ایک گفتگو چاہیے، اس پر ابھی بولنے کا موقع نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں تک لے آیا تاکہ حدیث میں جو مشکلات ہیں یا حدیث جو بیان کرنا چاہتی اسے عرض کروں آپ کے سامنے۔ خوب ہے وہ حدیث جو پیغمبر نے فرمائی، جو امام باقر نے فرمائی، وہاں رک رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا توحید، امام باقر نے کہا ولایت۔ پیغمبر جب گفتگو کر رہے ہیں تو توحید کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، چونکہ اس سے زیادہ ابھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ کریں، اس سے زیادہ مجمع میں ابھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ابھی تو اسلام کوہنیوں چل رہا ہے، ابھی تو لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ابھی ولایت کی گفتگو یہاں موجود ہو، ابھی سمجھا ہی نہیں کسی نے اس مسئلے کو۔ امام باقر بیان کر رہے ہیں 4 اماموں کے بیان کے بعد۔ توجہ کریں، اس توحید کو پیغمبر نے بیان کیا، پیغمبر نے توحید کو سمجھایا، مولا کائنات نے سمجھایا، امام حسن اور امام حسین اور امام سجاد نے سمجھایا۔ اب مجمع اس قابل ہے کہ ولایت کو محسوس کرے۔ نہیں، میں اس چیز کو بیان نہ کر پاؤں گا آپ کے سامنے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب مجمع میں اتنی طاقت ہے کہ ولایت کو محسوس کرے، توحید کے ساتھ رکھے، نہ ولایت کو ہاتھ سے جانے دے، نہ توحید کو خراب ہونے دے۔ چونکہ 2 طرف سے لوگ گریں گے، یا توحید کے نام پر ولایت کو چھوڑیں گے۔ جب پیغمبری دونوں چیزیں بیان کر دیتے، کیوں کر دیتے؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہونا ہے۔ اگر سوال کے ساتھ جواب لکھ دیا جائے تو پھر امتحان کیسا؟ تو کچھ وہ ہوں گے جو توحید کے نام پر ولایت کو چھوڑیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ولایت کے نام پر توحید کو چھوڑیں گے۔ نہیں، دونوں طرف غور کیجئے گا۔ کچھ وہ ہوں گے جو ولایت کے نام پر توحید کو چھوڑیں گے، نہ وہ درست ہے نہ یہ درست ہے۔ توحید توحید رہے، ولایت ولایت رہے۔ نہ توحید ولایت سے جدا الگ ہونے پائے، نہ ولایت توحید سے الگ ہونے پائے۔ وہی صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو اس میں پیغمبر کا قصور کیا ہے؟ بات امتحان کی ہے، تمہیں اپنے ذہن کو وہاں لے جانا ہے کہ توحید کے سائے میں ولایت کو سمجھو اور ولایت کے ذریعے سے توحید کو سمجھو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کاش وقت ہوتا میں عرض کرتا آپ کے سامنے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ نہ توحید نہ ولایت کے بغیر توحید سمجھی جا سکتی ہے۔ فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ پہلے نظر غور کریں، نہ ولایت کے بغیر توحید سمجھی جا سکتی ہے، نہ توحید کے نہ ولایت کے بغیر توحید مکمل ہو سکتی ہے، نہ توحید کے بغیر ولایت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ عام انسانوں کی عام انسانوں کی گفتگو نہیں، بعض جگہوں پر تو ائمہ میں مشکل پیدا ہوئی۔ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مر گئے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ علی ان کا رب ہے یا اللہ ان کا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہے،
مسئلہ حل نہیں ہے، شک ہے، شک ہے، شک کو یقین میں بدلنا ہے۔ شک یقین میں بدلے گا کیسے؟ توحید پر شک ہو تو یقین میں کیسے بدلے گا؟ ولایت پر شک ہو تو یقین میں کیسے بدلے گا؟ تب بدلے گا جب کسی با یقین کے چوکھٹ پر سر جھکا دو۔ کیسا با یقین جو یہ کہہ رہا ہو کہ اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں، وہ جناب ابراہیم ہیں جو آواز دے رہے رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قالوا بلا، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ وہ مقام ابراہیمی ہے کہ مردے کو زندہ ہوتا دیکھے تو اطمینان قلب پیدا ہو۔ یہ مقام علوی ہے کہ لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک سلام آواز بلند السلام۔ یہاں با یقین انسان چاہیے۔ کمات الشافعی ولیس یدری علی ربہم ربہ اللہ، یہ گفتگو کیا ہے؟ خود اس با یقین کے پاس آؤ جو آواز دیتا ہے پردے ہٹا دیے جائیں تو کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا علی آپ خود بتا دیں مسئلہ کیسے ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ کی شان ہی ایسی ہے کہ آسانی سے انسان تو کہا میں خود بتا دیتا ہوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کفا بعزا ان اکون لک عبدا، کفا بفخرا ان تکون لی ربا، ہماری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، ہمارے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولا، پہچانا آپ نے؟ میں اگر عزت کا معیار بناؤں تو کسے بناؤں؟ کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے۔ افتخار کریں بھی تو کس پر کریں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو مولا کے لیے لائق افتخار ہے کائنات میں؟ ساری چیزیں علی پر آ کر کے فخر کرتی ہیں۔ یا علی یا علی یا علی میرے عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ پہچانا آپ نے؟ بہرحال میں مکمل اس کو بیان نہیں کر سکا، مجھے آگے بڑھنا ایک لمحے، تو یہاں پر رک گئی بات تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ توحید بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتی، ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ولایت بغیر توحید کے سمجھی نہیں جا سکتی۔ پیغمبر نے کہا توحید، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، 5 چیزیں۔ امام باقر نے کہا ولایت، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، کیونکہ وہ توحید جو پیغمبر نے سمجھائی تھی اس توحید کو مکمل کیا ہے ولایت پر لا کر کے امام باقر نے۔ توجہ کریں، وہی توحید ہے جو مکمل ہو رہی ہے ولایت کے ساتھ۔ اب یہ کیسے، یہ رہ جائے گا مسئلہ۔ اور اس کے بعد میں نے غالباً پہلی تقریر میں کہا تھا کہ سوال کرنے والا بھی کوئی ایسا چاہیے جو ایسا سوال کرے جس سے سمندر بہے۔ راوی کون ہے؟ زرارہ۔ زرارہ کون؟ ایک امام کا فاضل صحابی، ایک امام کا بالیاقت ساتھی۔ جیسے امام نے کہا کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، تو زرارہ نے یہ نہیں پوچھا کہ پیغمبر نے تو توحید کہی تھی، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ زرارہ کے سامنے پیغمبر کی حدیث موجود ہے،
پیغمبر نے تو توحید کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ زرارہ کے لیے مسئلہ حل ہے یہ. بلکہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس میں سے افضل کون ہے؟ اس میں سے افضل کون ہے؟ یہم افضل، ان پانچوں میں کون سی چیز ہے جو افضل ہے؟ امام نے کہا الولایت افضل. الولایت افضل، ولایت افضل ہے نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے. کیوں؟ چونکہ ولایت منتہا ہے توحید کے لیے. ولایت متمم ہے توحید کی، ولایت مکمل ہے توحید کے لیے. ولایت افضل ہے. اور پھر امام دلیل دیتے، اسے دلیل سے مجھے کام ہے. لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ. یہ دو لفظ ہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوِلَایَةِ. افضل کیا ہے اس میں سے؟ امام نے فرمایا الولایت افضل. کیوں؟ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس لیے کہ ولایت ان سب کی چابی ہے. توجہ میرے عزیزوں، ولایت ان سب کی چابی ہے. یہ جملے میرے نہیں ہیں، امام کے ہیں. مفتاح یعنی چابی، کلید، کی. والوالی هو الدلیل علیہن، اور والی یعنی جو ولایت رکھنے والا ہے، دوسرے لفظوں میں امام وقت، جو والی ہے وہی نشاندہی کر سکتا ہے ان سب کی. یعنی اب پھر میں پلٹ کے اپنی بات پر آ جاؤں گا کہ قیام صلاۃ امام پر وحی ہوئی. پروردگار عالم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. اقامت صلاۃ کی وحی ہے امام کی طرف. امام کی ولایت چابی ہے نماز کے لیے. آپ اپنے ہی گھر کیوں نہ جائیں، اگر آپ کے پاس گھر کی چابی نہیں ہے تو اندر نہیں جا سکتے. آپ مجھے گھر لے کر گئے اپنے، چلیے گھر دکھاؤں، ابھی بنوایا بہت زبردست. میں نے کہا چلیے، ایسی گرمی میں بھاگتے پہنچ گئے. وہاں گئے، ہاں سوری چابی نہیں ہے. گھر تو آپ کا ہے، کھولیے نا. کہنے چابی نہیں ہے. میں مزاح نہیں فرما کر رہا ہوں آپ سے، چابی نہیں ہے. آئیے دکھاؤں آپ کو، باہر سے دیکھ لیجیے، باؤنڈری دیکھ لیجیے. باہر سے دیوار دکھائی، وہ دیکھیے نا، وہ ہم نے اس کے پیچھے والا کمرہ بنوایا تھا، اس میں یوں ہے، وہ دیکھیے وہ اے سی لگا. باہر سے اپنے پوری چوہدی آپ نے دکھا دی گھر کی. اندر کیا ہے نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. آپ نے مجھے اپنے گھر بھیج دیا، ایڈریس گھر کا دے دیا، چابی نہیں دی. گھر پہنچا، ادھر ادھر گھوم کر کیا ہے نہیں معلوم. استفادہ نہیں کر سکتا گھر سے جب تک چابی ساتھ میں نہ ہو. امام کہہ رہے ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی چابی ولایت ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی چابی ولایت ہے. اگر اب جملہ میرا ہے، اگر بغیر ولایت کے آئے نماز پڑھ تو لوگ قائم نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آلہ. اگر بغیر چابی کے آئیں اگر بغیر چابی کے آئیں تو نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، جیسے مکان کو باہر سے دیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن داخلہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چابی نہیں. چابی کون ہے؟ کہ ولایت. آپ کو جملہ یاد ہوگا جو میں نے یہاں سے کہا تھا کہ بغیر ولایت کے قیام نماز کا امکان نہیں ہے.
وہ اسی لیے ہے کہ نماز کے اندر پہلے اترو یعنی کیا مطلب؟ تم اللہ اکبر تو کہو گے، تکبیر کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہو گے، لیکن نہ اس کی عبادت ہوگی نہ اس سے مدد ہوگی۔ کبھی ان سے مدد مانگو گے، کبھی ان سے مدد مانگو گے، کبھی ان سے مدد مانگو گے۔ جو کہ چابی نہیں ہے۔ چونکہ چابی نہیں ہے۔ چابی کون ہے؟ ولایت ہے۔ قیام نماز بغیر ولایت کا ممکن نہیں۔ نماز جتنے بھی اعمال ہیں، بس آخری لفظ میں عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں سب کی حیثیت جسم کی ہے۔ توجہ کریں، جتنے بھی اعمال ہیں نماز سے شروع کریں اور چلے جائیں آخر تک، جتنے بھی اعمال آپ کے سامنے فروعات دینیہ ہیں سب کی حیثیت جسم کی ہے۔ ولایت کی حیثیت روح کی ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار، اور جسم کے بغیر روح کو سمجھا نہ جائے گا۔ روح نہ ہو تو جسم سے بدبو آئے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں مجلس پڑھنے اکیلا آیا ہوں، یہ نعرہ لگانے والے کوئی میرے ساتھ نہیں آئے۔ اب آپ جانیے یہ ادھر کا مسئلہ ہے، مجھ سے اس سے کوئی بحث نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر روح نہ ہو تو جسم متعفن ہو جائے گا، جسم سے بو آ جائے گی، اور اگر جسم نہ ہو تو روح کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ روح اپنے ظہور کے لیے جسم چاہتی ہے، جسم اپنی حیات کے لیے روح چاہتا ہے۔ صرف ایک ہی ایسے ہیں جن کے پاس روح بھی ہے جسم بھی ہے۔ بھئی جہاں روح اور جسم دونوں ہو وہی قیام ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، بس میں تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ جہاں روح جسم دونوں ہوں وہی قیام ہو سکتا ہے۔ والوالی ہوا الدلیل علیہن، والی ہے، امام ہے جو نشاندہی کرے گا نماز کے لیے، جو دلیل ہے، جو راہنما ہے، جو راستہ بتانے والا ہے۔ وہ بتائے گا نماز کیسے پڑھو، وہ بتائے گا روزہ کیسے رکھو۔ تمام اعمال کا محور امام ہے۔ میں توجہ کیجئے جہاں تک پہنچا رہا ہوں، تمام اعمال کا محور نماز ہے، امام ہے۔ امام سے ہٹ کر کے نہ کوئی عمل ہے، امام سے ہٹ کر کے نہ کوئی عقیدہ ہے، امام سے ہٹ کر کے نہ کوئی اخلاق ہے، امام سے ہٹ کر کے نہ کوئی دین ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام محور ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر نماز پڑھنا ہے تو امام کو دیکھو، اگر روزہ رکھنا ہے تو امام کو دیکھو، اگر امام کے ساتھ چلنا ہے تو نماز پڑھو، اگر امام کے ساتھ چلنا ہے تو روزہ رکھو۔ امام ہی ہے جو نماز میں اگر نماز کو جسم دے دیا جائے تو علی ابن ابی طالب بن جائے، اگر نماز کو جسم دے دیا جائے تو امام زمانہ بن جائے۔ اب سمجھے کیا کہا تھا؟ انا صلاۃ المؤمن۔
سمجھے امام نے کیا کہا تھا؟ امام خود امام جو ہے وہ ہے ہر چیز کے لیے معیار، محور امام ہے ہر چیز کے لیے۔ اب انہوں نے کہا نا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، یعنی کیا مطلب؟ مجھے دیکھ کے نماز پڑھنا، میری نماز سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے، میری نماز سے اپنے نماز کو ملانا۔ امام نے یہ فقرہ کہا تھا نماز کو معراج پر لے جانے کے لیے، نہ کہ نماز کو چھوڑنے کے لیے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ امام تمام چیزوں کا پیکر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر تعلیمات قرآن کو جسم دے دیا جائے تو امام بن جائے گا۔ امام محور ہے پوری کائنات میں۔ بس اگر کل وقت رہا تو اس سے کچھ آگے نہ بھی دوسری گفتگو۔ امام محور ہے ہر چیز میں، اور ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم کائنات کے کسی انسان پر نظر نہ کریں سوائے امام کے۔ اگر امام نے نہ کہا ہوتا کہ ان کے پیچھے چلو، ہم کبھی کسی کے پیچھے نہیں چلتے، لیکن کیا کریں کہ انہوں نے کہا ہے۔ امام اور کربلا وہ جگہ ہے جس نے دونوں کا کمال دکھایا۔ امام کا بھی کمال دکھایا اور امام پہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی کمال دکھایا۔ کیسے چلا جاتا ہے ان کے نقش قدم پر، وہ بھی کربلا نے سکھایا۔ کوئی ایک دکھا دیجئے پوری کربلا میں جو امام کے مرضی کے خلاف چلا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی ہو، سب پوری کربلا امام محور ہے، پوری کربلا امام محور ہے۔ جو سب سے زیادہ امام سے قریب تھا اس نے کربلا میں اتنا ظہور کیا، لفظوں میں گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ جو جتنا امام سے قریب تھا اس کا اتنا ظہور ہے کربلا میں۔ سب سے قریب امام سے کون تھا؟ امام کا اپنا بھائی، سرکار وفا ابو الفضل العباس۔ جناب عباس کا مقام کیا ہے اس کو کوئی معصوم ہی سمجھ سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ کربلا میں عباس قوت بازو کی بنیاد پر عباس نہیں ہے، کربلا میں عباس معرفت امام کی بنیاد پر عباس ہے۔ اور شاید یہ بھی وجہ رہی ہو کہ ابو الفضل العباس کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا، تاکہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ عباس قوت بازو سے عباس ہے، یہ جنگ نہ کر کے بھی عباس ہے۔ ابو الفضل العباس کس جری و بہادر کا نام ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قوت جسمانی میں بھی عباس ہیں، قوت نفسانی میں بھی عباس ہیں۔ اتنا شدید امام محور ہے عباس کہ امام کے علاوہ کسی چیز کو عباس نظروں میں لاتے ہی نہیں، اتنا شدید۔
میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے؟ 12 سال کی عمر میں، 12 سے 13 سال، سن 26 کی ولادت ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ کی، سن 40 کی مولا کائنات کی شہادت ہے، 14 سال کے تھے عباس۔ اس سے پہلے کی جنگ ہے صفین۔ جنگ صفین میں ابو الفضل العباس نے اجازت لی جنگ کی۔ مالک اشتر گھبرا رہے ہیں، 12 سال کا بچہ ہے، لیکن اجازت ملی۔ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ابو الفضل العباس میدان جنگ میں اترے، چونکہ قوی القامہ ہیں، رشید ہیں، قد و قامت سے 12 سال کے نہیں نظر آ رہے عباس۔ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ صفین، خطرناک جنگ ہے، میدان جنگ میں اترے۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ پہچان نہیں پا رہے لوگ۔ جب تلوار چلنا شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا کیسے کہہ رہے ہو علی ابن ابی طالب ہیں؟ کہا تلوار چلنے کا انداز دیکھو، تلوار کا فن دیکھو، کسی کے پاس نہیں ہے سوائے علی کے۔ فوج، کسی نے کہا نہیں علی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اس جوان کے بال کالے ہیں، علی کی عمر اتنی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ کہا ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا سب مل کے حملہ کرو، اگر علی ہیں تو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فوج نے مل کے حملہ کیا۔ عباس نے گھوڑے کو کاوے پہ لیا، کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کی چکی چل رہی ہے۔ پوری فوج چلائی کہ یہ علی ہیں۔ مولا کائنات میں نہیں، میرا بیٹا عباس۔ اتخوفون قوما یلعبوا بالموت بالطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ۔ تم اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیل رہی تھی، تو اس کا عالم جوانی میں کیا ہوگا؟ وہ عباس جو 12 سال میں ایسا تھا، وہ 34 سال میں کیسا ہوگا؟ لیکن کیا آپ دکھا پائیں گے پوری کربلا میں ایک جگہ بھی عباس نے تلوار کھینچی ہو بغیر امام کی مرضی کے؟ یہ ہے شجاعت، یہ ہے شجاعت جو معرفت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کربلا میں لڑے نہیں لڑے ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے۔ جناب زہیر، میں نے پڑھا اس سے پہلے بھی، جناب زہیر ابو الفضل العباس کے پاس آئے روز عاشور۔ ابا جناب عباس کا عالم کیا ہے؟ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے خیموں کا تلایا پھرتے ہیں، فوج کو خیموں سے دور کیے ہوئے ہے، علی کا بیٹا اکیلے۔ خیموں کی پشت پر خندق کھودی گئی ہے، فنون جنگی استعمال ہوئے کربلا میں۔ خیموں کی پشت پر خندق کھودی ہے، دشمن ادھر سے نہ آ جائے، خندق میں آگ جل رہی ہے۔ ایک طرف سے حسین کا لشکر ایک کے بعد ایک جا کر کے جنگ کر رہا ہے، ایک جانب سے اکیلے عباس پوری فوج کو روکے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آگے آ جائے۔ اسی عالم میں جناب زہیر آئے کہ عباس گھوڑے سے اترو، تم کو تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ زہیر دیکھ نہیں رہے فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، کسی بات کے سننے کا موقع نہیں، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے گزر نہیں سکتا، ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ یہ جملے ہیں۔ کہا زہیر نے کہا عباس میں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ ایک بہادر پیدا ہو جوان جو حسین ابن علی کے کام آئے۔ اے عباس آج یہ وہی دن ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا آواز دی اتشجعنی اے زہیر، اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو؟ ٹھوکر ماری، رکاب ٹوٹ گئی۔
کہا بھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زہیر کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنی دیر میں فوجیں کچھ قریب آ گئی تھیں، ابو الفضل العباس فوجوں پر جھپٹے۔ کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس کی آتشی تلوار کسی نیزار پر چل رہی ہو، صرف سر ادھر ادھر اچھل رہے تھے بس۔ اسی جنگ میں مارد سے جنگ تن بتن کی ہے عباس نے، اور آواز دی مارد آج میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا۔ عرب کا مشہور نیزہ باز ہے مارد، اور جناب عباس مار کر کے واپس زہیر تم نے دیکھا۔ لیکن جس طریقے سے ہر سپاہی امام حسین کا لڑنے کے لیے گیا ہے، عباس ویسے نہیں جا سکے۔ پورا دن لشکر کا علم لیے ہوئے فوج کے گرد پھرتے رہے، خیموں کے گرد پھرتے رہے، اور امام حسین کا لشکر ایک کے بعد ایک جا رہا ہے۔ اچانک جناب عباس نے دیکھا کہ اب کوئی نہ رہ گیا، سب جا چکے۔ ایک طرف حسین، ایک جانب جناب عباس۔ قریب آئے، کہا آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دیں۔ مقتل کے جملے آپ سنیں گے، لکھا امام حسین زارو قطار رونے لگے۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا اب یہ دل سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، آقا زندہ نہیں رہا جا رہا، جی چاہتا ہے جا کر کے ان سے بدلہ تو لوں اپنے شہیدوں کا۔ امام حسین آنسو بہا رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی العطش۔ امام حسین نے اسی آواز کو لے لیا، عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو جانے سے پہلے۔ غازی نے ساری چیزوں کو پڑھ لیا، آئے اس خیمے میں، آئے جو پانی کے لیے بنایا گیا تھا، آ کر کے کیا دیکھا؟ پیاسے بچے مشکیزیں سینوں سے لگائے زمین پر لیٹے۔ لاؤ سکینہ مشک لاؤ۔ چچا کہاں چلے گا؟ پانی لینے جا رہا ہوں۔ بچی نے خوشی خوشی مشکیزہ لا کر کے دیا، لے کر کے آئے۔ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں اب تم پیاس، ہائے پیاس نہ کہنا، اب العطش نہ کہنا، چچا جا رہے ہیں نا، اب پانی آ جائے گا۔ مجھے اپنے چچا پر بڑا بھروسہ ہے۔ مشکیزہ لے کے چلے، جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر، جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر، عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، امام حسین کی پیشانی کو چوما، مشکیزہ کاندھے پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر کا رخ کیا عباس نے۔ فوجوں نے کہا دیکھو اب عباس نہر تک پہنچنے نہ پائیں، اگر علقمہ تک عباس آ گئے اور پانی لے لیا تو پھر جنگ قابو میں نہ آئے گی۔ 4000 یا 10,000 کا لشکر ہے جو نہر پر لگا ہوا ہے، تیر انداز۔ تاریخ کہتی ہے فوج نے 6 حملے کیے ہیں لیکن غازی کو روکا نہ جا سکا۔ اکیلا عباس فوجوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے، مشکیزے کو نہر میں ڈال دیا۔ سوکھا مشکیزہ تھا، دیر لگی بھرنے میں۔ پانی کو چلو میں اٹھایا، نہر پر پھینک دیا، نہیں معلوم کیا کیا۔
یہ غلط ہے کوئی یہ کہے کہ عباس پینا چاہتے تھے. نہیں نہیں، مولا کائنات شب 21 رمضان ابو الفضل العباس کو بلایا. 21ویں کی شب، جس شب علی دنیا سے گئے ہیں، اپنے لال کو سینے سے لگایا. بہت روئے مولا. کیسے نہ روئیں، علی کی تمنا ہے عباس. ایک وصیت کی، ولدی اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشروع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان. اے عباس، روز عاشور جب نہر میں اترنا تو پانی نہ پینا. اس عالم میں کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو، اس میں کئی راز ہیں جس کے بیان کے موقع نہیں. ایسا نہیں ہے اگر وصیت نہ ہوتی تو عباس پی لیتے. نہیں، مولا چاہتے ہیں روز عاشور وصیت کے بہانے سے صحیح میں بھی شریک رہوں. پانی کو اٹھایا، نجف کا رخ کیا. بابا چلے چلے، پیاسے بچوں کو لیے. امام حسین کی بچی کھڑی ہے. دیکھو بچوں، علم نہر تک پہنچ گیا. علم نہر تک پہنچ گیا. چونکہ ترائی میں اتر گئے ہیں، اب جناب عباس نظر نہیں آ رہے. علم دکھ رہا ہے، پرچم نظر آ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد بچوں نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے. بچوں کا دل بڑا ہو گیا، علم قریب آ رہا ہے. آتے آتے ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. بچوں نے گھبرا کے دیکھا، علم سنبھل گیا، دل سنبھل گیا. کچھ دیر کے بعد علم کو پھر جھٹکا لگا. لیکن علم پھر سنبھل گیا. خطابت نہیں ہے، میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. علم پھر سنبھل گیا. بچوں کا دل بڑا ہو رہا ہے کہ علم دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے. معلوم ہے نا کیا ہوا؟ جب پہلا جھٹکا لگا تو دایاں ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا. جب دوسرا جھٹکا لگا تو بایاں ہاتھ قلم ہوا. سن سکیں گے آپ؟ عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا. کٹے ہوئے ہاتھ سے علم سینے سے چپکا لیا. مقتل کی لفظیں ہیں، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑے ہوئے، علم کو سینے سے لگائے ہوئے، ٹھوکر سے جنگ کرتے ہوئے. علی کا شیر بڑھ رہا ہے خیموں کی طرف. گھوڑے کی رکابوں پر بلند ہوتے ہیں کہ خیمہ کتنی دور رہ گئے. ارے سن سکو تو سنو، کٹے ہوئے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. الہی الہی اوصلنی علیہم فإن اطفال الحسین عطشانا. اے میرے مالک، مجھے وہاں تک پہنچا دے، مولا کے بچے پیاسے ہیں. گھوڑے کی پشت پر مشکیزہ ہے،
دانتوں سے تسمہ پکڑے ہوئے، اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکائے ہوئے، 4000 تیر انداز نشانہ لیے ہوئے ہیں۔ عباس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ ہرملہ نے اپنی جگہ سے دیکھا، مشکیزے کا نشانہ لیا، مشک پر تیر لگا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جا کر کے منظر کو غور سے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ واقعاً غازی نے گھوڑے کا رخ موڑ۔ آرزو منقطع ہو گئی، امید ٹوٹ گئی، گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، لیکن علم کو گرنے نہیں دے رہے، کیونکہ پیاسے بچوں کی آرزو ہے علم۔ آقا امام حسین کی امید ہے علم، سہارا ہے۔ آنکھ میں تیر لگا، یہ راوی کے جملے ہیں، آنکھ میں تیر لگا، چاہا کہ گھٹنوں سے پکڑ کے تیر کو کھینچ دیں، تیر پکڑنے کے لیے جھکے تھے، سر پر گرز لگا، سر پر گرز لگا تو سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ جب کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو دیکھتا تھا، ہائے عباس، سینے میں تیر بے باس، بلند قامت، جب زمین پہ گرے ادھر کے تیر ادھر۔ گرتے گرتے ایک آواز دی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ امام حسین نے عباس کی آواز سنی، کہتے ہوئے چلے، الا للکسر ظہری۔ فوجوں نے امام حسین کا راستہ روکا، مقتل کے فکر فوجوں نے راستہ روکنا، ذوالفقار کو کھینچا، کہہ کر کے حملہ کیا، ارے بھاگتے گاؤ، تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، ارے بھاگتے گاؤ، تم نے میری کمر کو توڑ دیا۔ آخری فکرے ہیں، جوش شجاعت میں فوجوں کو چیرتے ہوئے حسین بڑھ رہے ہیں، ذوالجناح ٹھہر گیا، ادھر ادھر دیکھا، اب جو دیکھا تو زمین پر ہاتھ پڑا ہوا، جھک کر کے اٹھا لیا عباس، آگے بڑھے دوسرا بازو، آ کر کے دیکھا خاک و خون میں اڑیاں رگڑ رہے ہیں، کمر کے نیچے ہاتھ لگایا، مولا کیا ارادہ ہے، اٹھو عباس، تمہیں خیمے میں لے چلے، کہا نہیں آقا نہیں، اسی جگہ رہنے دے، شرمندہ ہوں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، جب تک زندہ رہے مدد کی، اب جا رہے ہو تو مدد کر رہے ہو۔ دامن میں سر لیا، غازی نے ایک چیخ ماری، روح پرواز کر گئی، علم کو اٹھایا لے کے چلے، بچوں نے علم آتے ہوئے دیکھا، گھبراؤ نہیں، دیکھو علم آ رہا ہے، جیسے ہی حسین قریب آئے، پیاسے بچے دوڑے، پیروں سے لپٹ گئے، آقا چچا ابا، آقا غازی ابا، امام حسین نے سر پیٹا، مارا گیا میرا بھیا۔
زینب اتنا لاشا مخدوش تھا اٹھا نہ سکا